نظریات میں ہمیشہ جو کہیں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو وہ کسی اچھی بری صحبت کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمارے نوجوان اور ہمارا میڈیا اور ہمارے لوگ جن لوگوں کو اپنا رہنما اور مقتدا سمجھ کے دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تو دنیا میں ساری آسانی لینا چاہتے ہیں، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑا ڈرائنگ روم ہو، ساری سہولتیں میرے کمرے میں ہوں، اٹھ کے جانا نہ پڑے، میرا ٹی وی بھی ریموٹ کنٹرول، میرا اے سی بھی ریموٹ کنٹرول، میرا ہیٹر بھی ریموٹ کنٹرول، ہر چیز آسانی۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلا ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہے دنیا میں ہی ہے جو کچھ ہے۔ اسلام ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ تم یہاں مسافروں کی طرح آئے ہو، اور تم یہاں چاہو بھی تو ساری آسانیاں اکٹھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور یہ مقام امتحان ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تم چاہ کے بھی ساری آسانیاں اکٹھی نہیں کر سکتے، اس لیے تم نے یہاں وقت گزارنا ہے جس طرح مسافر گزارتے ہیں۔ آپ ساری تاریخ پڑھ لیں، اس آدمی کو آپ اپنی نظر میں بہت نیک سمجھتے ہیں نا، وہ آپ کو بتائے گا نہیں، لیکن بڑی سخت آزمائش میں ہوگا۔ جتنا رب کے قریب کو چلا گیا اتنا اسے آزمائش آ گئی، اور اس نے قانون بنا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قانون بنا دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ لو میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ آزمائشیں مجھے پہ آئیں۔ یہ اچھا، اب یہاں بہت زیادہ آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں کے بارے میں جو رسول پاک علیہ السلام نے نظریہ قائم کیا وہ رونے دھونے کا نہیں۔ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی یہ ساری دن رونا کہ غریب بڑا ہوں، سارا دن پریشان رہنا کہ میرا بازو نہیں ٹھیک ہو رہا، سارا دن پریشان رہنا کہ دیکھو میرا مکان کرائے کا، یہ نظریہ نہیں، یہ کمزوری ہے۔ سرکار نے جو نظریہ دیا نا اس نظریے کو دیکھیں کیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سرکار سے ملنے گیا، حضور آرام فرما تھے، سو کے اٹھے، میں نے کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھے، یعنی حضور سوئے ہوئے ہیں کہ منجدی منجی آکھی دا سی جی، تو فرماتے ہیں اس کے نشان تھے کمر پہ۔ ذرا کپڑا ہٹا تو میں نے وہ زیارت کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر دلیر بندے تھے، یعنی جناب فاروق رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا جو دین کے دشمن ہیں یہاں موجیں کر رہے ہیں، اور آپ محبوب مطلق ہو کر، نائب مطلق ہو کر اس انداز میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کے دکھ پہ رو پڑتے تھے، یہاں حضرت عمر روئے ہیں نا، لیکن حضور نے جناب عمر کی سوچ کو بدلا۔ یہ نہیں فرمایا ہاں ہاں بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی، یہ نہیں فرمایا۔ آپ خدا را میری بات کو سمجھے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہم سارے سکھ ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں سڑکوں پہ، آسانیاں لینی ہیں، سہولتیں تلاش کرنی ہیں، پیسے تھوڑے ہیں تو گاؤں میں مکان، تھوڑے زیادہ آ گئے تو کونے میں مکان، اور زیادہ آ گئے تو سوسائٹی میں مکان، بڑھ گئے تو چلو ایک لاہور بنا لو، ایک اسلام آباد بنا لو، چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی، نکل پڑے، اور اسی کو ہم نے مقصود بنا لیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کیا نا حضور آپ اس تکلیف میں ہیں اور وہ اتنی موج میں ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے نا سیدنا عمر فاروق کی سوچ کو بدلا۔ آپ غور کریں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ جتنی آسانی ہے دنیا میں لے لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں؟ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت ہمیشہ رہنے والی اور خیر والی چیز ہے۔ حضور نے یہ نظریہ دیا لوگوں کو کہ تمہارے نا جنت میں بہترین مکانات ہوں گے۔ اور آپ کبھی حدیث کے لفظوں پہ غور کریں، ناسی پنجابی چاکیدہ اور تم کدی سوچیا بھی نہیں ہوگا، تم کبھی اس لفظ پر آپ غور کریں نا، اس کا معنی یہ ہے کہ تیرا ادراک ہی نہیں وہاں تک جو بات میں کر رہا ہوں۔ یعنی ایک تو ہے دیکھا، ایک ہے سنا، اور ایک ہے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تو سوچیا بھی۔ حضور کیا فرماتے ہیں، بخاری مسلم ہے، فرمایا میرے غلاموں
رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر خیال ہی گزرا ہوگا، اللہ یہ بھی عطا کرے گا۔ اب صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی، پھر ان کو مکانوں کی آپ نہیں بتا سکتے کہ حضرت علی نے کوفے میں کہاں مکان بنایا تھا، آپ نہیں بتا سکتے کہ سیدنا بلال حبشی کی کوٹھی کہاں پہ تھی، آپ نہیں بتا سکتے۔ وہ تو اتنا مزہ آیا پھر جینے کا، اتنا مزہ آیا کہ حضرت عثمان غنی لاکھوں روپیہ ہوتا تھا پھر بھی پیبند والے کپڑے پہنے ہوئے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اسی میں سہولت ہے، اسی میں آسانی ہے۔ جب تک نظریاتی مسلمان نہیں نہ بنتا، یعنی یہ ذہن جب تک نہیں بنتا، اس کی لائٹ آنکھوں میں پڑتی، لائٹ بس بند کر۔ اگر ذہن یہ نہیں نہ بنتا کہ مجھے آخرت میں انعام ملنے والا ہے، تو پھر آپ ساری جد و جہد دنیا کے لیے، وہ جو بار بار کہا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین پیدا کرو، آخرت پر یقین پیدا کرو، آخرت پر یقین جب تک یہ یقین نہیں آتا آخرت پر اور وہاں کی نعمتوں کے حصول کا ذہن نہیں بنتا۔ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ کبھی آیت کے خالی ترجمے کا مزہ لیں آپ۔ فرمایا جو متقی ہوں گے نا، قیامت کے دن انہیں رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ سامنے جو میزبانی کرنے والا وہ رحمان ہے، اور متقی مہمان بن کے گئے۔ بتائیں جن کا میزبان رب ہو، جن کا میزبان اللہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے متقی لوگوں کو پیش کیا جائے۔